آج جمعہ ہے، ہم لوگ ہر جمعہ میں کچھ تربیتی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام عبد الاول، ان کے والد کا نام عیسیٰ تھا۔ ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے۔ ان کا لقب ابو الوقت تھا، وقت کا باپ، ابو الوقت۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ پیدا ہوئے ہیں 450 پر 8 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 550 پر 3 ہجری میں۔ یہ سجستان، ایران، خراسان، سجستان، وہاں کے رہنے والے تھے، سجستان کے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا نا، تو اپنے شاگرد کو یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا۔ ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے۔ تو جب یہ 10 سال سے نیچے تھے، 10 سال سے کم عمر ان کی تھی، تو کہتے ہیں کہ میرے والد ہرات، جس گاؤں میں رہتے تھے، ہرات سے بوشنج ایک گاؤں تھا، وہاں حدیث سننے کے لیے، اتنے بڑے محدث ان کے والد ہیں، پھر بھی حدیث سننے کے لیے جاتے تھے۔ کن کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے تھے؟ ابو الحسن الداؤدی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے محدث وہ تھے۔ وہ صحیح بخاری کا درس دیتے تھے۔ تو کہنے لگے، بیٹا میں حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں، صحیح کی حدیث، جو صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، میں سننے کے لیے جا رہا ہوں، چلو تم کو بھی ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ تو بچے کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے کیا کیا، ان کے والد نے 2 پتھر دونوں ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ اچھا سے رکھو۔ تو لے کے جا رہے ہیں تو تھک جاتے تو ایک پتھر لے لیتے تو ہلکا ہو جاتا، پھر جاتے پھر تھکتے تو پتھر لے لیتے۔ تو دیکھیے، پہلے مشکلات میں آسانیاں کرنا سکھاتے، پھر بولتے کیا تھک گئے ہو؟ تو کہتے کہ نہیں تھکا ہوں۔ تو کہتے تب اتنا دھیما کیوں چلتے ہو؟ چلو جلدی چلتے ہیں، نہیں تو حدیث کا درس چھوٹ جائے گا۔ جلدی چلتے ہیں، نہیں تو حدیث کا درس چھوٹ جائے گا۔ چلتے عاجز آتے، وہ بچہ ہے، 10 سال سے نیچے ہے، عاجز آتے تو اپنے کندھا پر اٹھا لیتے، اپنے بچے کو، اپنے باپ محدث ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ، ابو الوقت کو اپنے کندھے پر بیٹھا لیتے۔ تو راستے میں گزرتے تھے نا، تو کسان وغیرہ کھیت میں کام کرتے تھے، تو کہتے تھے اے محدث عیسیٰ، وہ وقت کے محدث تھے ان کے ابو، کہتے تھے اے محدث شیخ عیسیٰ، آپ ہم کو بولیے، آپ کو بھی سواری پر بیٹھا لیں گے، آپ کے بچے کو بھی سواری پر بیٹھا لیں گے، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم لوگ حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں، پیدل ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے، حدیث کا دل میں اتنا مقام اور مرتبہ ان کے دل میں تھا۔ کہتے تھے کہ حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جائیں گے۔ اور بولتے، کسانوں کو بولتے، جانتے ہو، اس کو میں کندھے پر اٹھا رہا ہوں حدیث کی جلالت کی وجہ سے، کہ میرا بچہ حدیث سیکھے گا۔ یہ بات اپنے شاگرد کو موت سے پہلے بتلا رہے۔ کیوں؟ یہ سب بتلانے کے بعد کہے کہ میرے والد صاحب کی نیت بہت اچھی تھی، اس وجہ سے میں اپنے استاد ابو الحسن الداؤدی سے علم سیکھا۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے، آج میں یہاں ٹکا ہوا ہوں، حدیث کا درس دیتا ہوں۔ اب سوچیے، ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ وقت کے خود محدث ہیں، لیکن محدث کے پاس اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، کندھے پر اٹھا کر کے۔ آج تو اپنے بچوں کو درس میں، مسجد میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ پتہ نہیں الٹا پلٹا کیا، ٹائم لاس ہو جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کر کے۔ اور عجیب تماشا بچہ کرتا ہے، لیکن کبھی روک ٹوک نہیں۔
بچے محدث کیسے بنے ہیں؟ اب سوچے، کندھوں پر اٹھایا باپ نے، کندھوں پر اٹھا کر کے محدث کے پاس لے جاتے اور اتنے بڑے محدث بنے، اللہ اکبر۔ یہ ابو الوقت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر تاریخ میں ان کا ثانی اپنے زمانے میں کوئی نہیں تھا، اور ان کے شاگرد ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، انہی کے شاگرد تھے ابو الوقت کے، اتنے بڑے عالم بنے۔ تو اس طریقے سے ان کے دلوں میں اخلاص تھا، حدیث سکھاتے تھے۔ کیوں بولے تو اللہ اکبر، محدثین اگر محنت نہیں کرتے، پیدل نہیں چلتے، اپنے بچوں کو کندھوں پر نہیں اٹھاتے، تو آج صحیح اسلام کب کے مٹ چکا ہوتا۔ محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ایک ایک بات کی حفاظت کی، ایک ایک بات کی حفاظت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کا درس اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، صحیح احادیث اس زمانے میں پڑھاتے تھے علماء، دور کراتے تھے لوگوں کو۔ صحیح دین اسی احادیث صحیحہ سے ہوتا ہے، صحیح احادیث سے ہوتا ہے، اور محدثین اس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو تربیتی باتیں ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ خود ہم کو علم دین سیکھنے کے کتنا جذبہ ہمارے اندر ہے، اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں وہ دماغ میں دیکھنا چاہیے۔ بچوں کو کندھے پر اٹھانے کی ضرورت پڑے، اٹھائیے، لیکن اس کو صحیح دین سکھائیے۔ اسی طریقے سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ جرجان کے اندر یہ بات ہے، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نام ام حبیبہ تھا۔ کہنے لگی یا بنیا اطلب العلم، اے میرے بچے علم سیکھو، میں تمہارے لیے، تمہارے جو خرچہ ہوگا علم سیکھنے کا، میں سوت کاٹوں گی۔ سوت کاٹنا بولے تو اس زمانے میں دھاگے بناتے تھے، دھاگے بنا کر کے دھاگا تیار کرتے تھے، اس سے کپڑے تیار ہوتے تھے۔ سوت کاٹنا اسی کو کہتے تھے۔ بہت محنت پڑتی تھی، بہت محنت۔ تو ان کی امی کہہ رہی ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑے محدث ہیں، کبھی ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ان کی امی کہنے لگی کہ بیٹا علم سیکھو، تمہارے لیے میں سوت کاٹوں گی اور تم کو پڑھاؤں گی، لیکن یاد رکھنا جب تم کسی محدث سے یا حدیث سیکھتے جب 10 حدیث لکھو گے تو غور کرنا، 10 حدیث لکھ کر کے غور کرنا، تمہارے اندر حدیث سیکھنے کا، علم سیکھنے کا اور شوق بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، جب 10 حدیث لکھ کر کے تمہارا علم کا شوق اور بڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا تمہارا علم فائدہ دے رہا ہے، اور اگر تمہارا شوق نہیں بڑھتا ہے تو سمجھ لینا یہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ماں اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہی ہے، اور وقت کے اتنے بڑے عالم بنے کہ اس وقت اتنے بڑے عالم کوئی نہیں تھے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طریقے سے آخری بات دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ کون نہیں جانتا، ان کا نام چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر ذکر کیا ہے کہ احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام اسماعیل تھا، وقت کے بہت بڑے محدث تھے، باپ بھی محدث، بیٹا بھی محدث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحہ ہے زندگی کا، تو احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، بیٹھا ان کے پاس، بات چیت ہوئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہہ رہے ہیں کہ سنو، میں اپنے مال میں 1 درہم بھی شک کا مکس نہیں کیا، 1 درہم بھی شک کا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال واضح ہے،
حرام واضح ہے، بیچ والی چیز مشتبہات ہے، جو آدمی اس میں پڑتا ہے شک والی چیزوں میں وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی شک کا نہیں مکس کیا۔ تو احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو اس وقت بہت چھوٹا سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے جو بڑے بڑے محدث بنے ہیں ان کے ماں اور ان کے باپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے ماں اور باپ کا۔ حلال روزی کھلائے، محنت کیے، سوت کاٹے، کندھوں پر اٹھائے، لے کر کے ہرات سے بوشنج پیدل چلا کر کے محدث کے پاس بیٹھائے۔ کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اور یہی لوگ وقت کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جو لوگ دین کی چیزوں کو سنبھال کر رکھے اور دوسرے تک پہنچائے، اور آج ہم لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں، دین کی باتیں۔ ورنہ ابھی توفیق پتہ نہیں ملتی کہ نہیں کہ حدیث پڑھتے، ان لوگوں نے حدیث کی حفاظت کیا، ہم تک پہنچا دیا۔ لہذا ہم کو خود ہمارا دین سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جتنی محنت ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کیجیے، حلال روزی کھلائیے، بچوں کو بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھائیے، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھائیے، صحیح علماء کے پاس۔ غلط علماء کے پاس بیٹھائیں گے غلط چیزیں بچہ سیکھ لے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اس زمین پر اہل توحید کے علماء بہت ہیں، اہل توحید کے علماء بہت ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی قدر کر لینا اور اپنے بچوں کو کچھ سکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں خود دین سیکھنے، اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔